بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ ٹیکسٹائل یا کپڑے کے کاروبار سے وابستہ ہیں تو یہ بات بخوبی جانتے ہوں گے کہ اس وقت مارکیٹ میں مندی کی لہر چل رہی ہے، ڈیمانڈ بہت کم ہے اور پیمنٹس کا شیڈیول بھی جو ہے نا بہت زیادہ بری حالت ہوئی ہے۔ مندی کی وجہ سے کیا ہے کہ کام بالکل ٹھپ پڑا ہوا ہے، مارکیٹیں بالکل ٹھنڈی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ مندی آتی کیوں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ چلو مندی تو آتی ہے لیکن اس میں خود کو کیسے زندہ رکھنا ہے، اپنا کاروبار اس کے اندر جو ہے نا ختم ہونے سے، تباہ ہونے سے کیسے بچانا ہے، یہ پریکٹیکل طریقے سے آپ کو میں جو ہے اس کے اندر بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا دوستوں، یہ آپ کو بیک گراؤنڈ کے اندر شور وغیرہ سنائی دے رہا ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ میں مارکیٹ کے اندر بنا رہا ہوں، آپ اس کو جو ہے نا اگنور کیجیے گا، ٹھیک ہے، شور وغیرہ کو آپ اگنور کیجیے گا۔ تو چلیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ مندی آتی کیوں ہے۔ مندی کی جو دیکھیں اس کی فہرست بہت لمبی ہے، اب اس کی چند موٹی موٹی وجوہات بتاؤں تو پہلے نمبر پہ جو وجہ ہے وہ عام طور پر خام مال کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی دھاگے کی قیمت جو ہے نا یہ برقرار نہیں رہتی، اسٹیبل نہیں رہتی ہے، اس میں اتار چڑھاؤ لگا رہتا ہے، اور اس اتار چڑھاؤ کو دیکھتے ہوئے جو بڑے بڑے ٹریڈرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنا سرمایہ اس میں لگانے سے ہچکچاتے ہیں، کیونکہ اگر انہوں نے یہ مہنگا خریدا اور کل کو اس کا ریٹ گر گیا تو یہ انہیں بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، تو اس وجہ سے جو بڑے بڑے تاجر ہیں تو وہ دھاگا نہیں خرید رہے۔ اور دوسری وجہ یہ جو ایران اور امریکہ کی جنگ لگی ہوئی ہے، تو جنگ کے حالات میں بھی جو ہے نا یہ مارکیٹیں بہت گر جاتی ہیں، شدید مندی کی لہریں چلتی ہے۔ اور ایک اور وجہ یہ ہے کہ یہ پاکستان میں نا خاص کر کراچی کے اندر بجلی کی قیمتیں بہت زیادہ ہائی ہیں، اول تو بجلی سرے سے ہے ہی نہیں، اور جو بجلی ہے وہ اتنی زیادہ مہنگی ہے کہ ویونگ کاسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور جب کاسٹ بڑھ جائے تو پروڈکشن جو ہے نا یہ پروڈکشن کاسٹ ہوتی ہے نا یہ منافع کے مارجن کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کرتی ہے اور بہت ایسے بہت کم کر دیتی ہے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک چیز جو فرض کیجئے ہم 100 روپے کی بنا رہے ہیں پاکستانی، اور باہر ملک میں وہی چیز آپ کو جو ہے نا 90 روپے 95 روپے کی ملے، تو ظاہری بات ہے جو ڈیمانڈ ہوگی وہ سستے اور اچھے مال کی ہوگی، تو پارٹیاں ایسا مال خریدتی ہیں جو سستا بھی ہو اور وہ اچھا بھی ہو، جبکہ جو پاکستان کے اندر بند خاص کر کراچی کے اندر تو اس کی ویونگ کاسٹ بڑھنے کی وجہ سے یہ مقابلے سے باہر ہو جاتی ہے۔ اب ایک بندہ جتنا بھی اپنا منافع کم سے کم رکھنے کی کوشش کرے تو بھی وہ جو باہر ممالک کے ویونگ کاسٹ ہے اس کا مقابلہ بڑی مشکل سے کرتے ہیں، کیونکہ وہاں ٹیکسٹائل کو سہارا دیا جاتا ہے باہر ممالک میں، جیسے بنگلہ دیش کو دیکھ لیجئے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایکسپورٹ کی کمی کی وجہ سے بھی مندی آتی ہے، اس کے علاوہ بھی کئی دوسرے عوامل ہوتے ہیں جو مندی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر خود کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، یعنی خود کو تباہ ہونے سے کیسے بچانا ہے۔ تو دیکھیں میں اس سے پہلی ویڈیو میں بھی یہ بات بتا چکا ہوں، یہ پارٹ 2 ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ مندی کے دوران اپنے آپ کو کیسے جو ہے نا مارکیٹ کے اندر ان رکھنا ہے، اور کس کوالٹی پر کام کرنا ہے اور کن کوالٹیوں سے بچنا ہے۔ تو چلیں یہاں بھی میں جو ہے نا آپ کو مختصر طور پہ بتا دیتا ہوں کہ اس وقت مال کا ڈھیر لگانے کے بجائے، یعنی کہ آپ طرح طرح کی کوالٹیاں بنانے سے بچیں، ٹھیک ہے، صرف اور صرف جو آپ کے پاس آرڈر ہے نا اسی کی بنیاد پر کام کریں، اور کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ اپنے سٹاک کو کم سے کم رکھیں، جو آپ کے پاس جو کپڑے کا سٹاک پڑا ہوا ہے اسے کوشش کریں کہ وقت کے ساتھ نکالتے رہیں، یعنی زیادہ دیر تک نہ رکھیں، کیونکہ اگر آپ اسے سٹاک کو بر وقت نہیں نکالیں گے تو آپ کا جو کیش ہے نا، کیش فلو آپ کا بہت متاثر ہوگا، اور کیش فلو اس کام کے اندر بڑی جو ہے نا اہمیت رکھتے ہیں۔ تو آپ نے ہر صورت اپنے کیش فلو کو جیسے پھنسنے نہیں دینا ہے، آپ کے پاس کیش ہوگا تو آپ مارکیٹ میں پیچھے نہیں رہ سکتے، اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کاروبار میں یہ اتار چڑھاؤ جو آتا ہے نا یہ ہمیشہ کے لیے نہیں آتا، اور یہ مندی آنا تیزی آنا یہ کاروبار کا حصہ ہے، لیکن اس مندی کے اندر جو چیز سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ ہے آپ کا فیصلے لینا۔ تو بس آپ نے ہمت نہیں ہارنی اور اپنا کیش فلو جو ہے نا اسے جاری رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اسے پھنسنے نہیں دینا ہے، اور اگر آپ کا اسٹاک کوئی پھنسا ہوا ہے تو اسے فوراً نکالنے کی کوشش کریں۔ تو دوستوں مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کون سا کپڑا بناتے ہیں اور آپ کہاں سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ کے شہر میں کون سا کپڑا سب سے زیادہ چلتا ہے۔ جیسے اگر میری بات کرو تو میرے یہاں جو ہے نا نینو کڑا ہو گیا، منار ہو گیا اور گنزا، یہ چیزیں جو ہے نا زیادہ چلتی ہیں، یہ 3 کوالٹیاں یہ میرے پاس اس وقت بہت زیادہ چل رہی ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ ان کے اندر بھی میں نے کئی اقسام بنائی ہوئی ہے، جیسے نینو کڑا کی اگر بات کریں تو اس کے اندر ڈیزائن الگ الگ ڈیزائن ہے، اور منار کے اندر بھی 3 سے 4 ڈیزائن ہیں۔ تو اسی سے یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے زیادہ مال بنانے کی لالچ نہیں کرنی، ٹھیک ہے، زیادہ مال سے مراد یہ ہے کہ قسم قسم کا کپڑا اس مندی کے اندر بنانے کی آپ نے غلطی نہیں کرنی۔ ہاں اگر آپ نے بنانا ہی ہے، اپنی کوالٹیوں کو آپ نے بڑھانا ہی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو چیز آپ کے پاس چل رہی ہے اسی کے اندر کم سے کم مقدار کے اندر ویریشن بنائیں، یعنی اتنا بنائیں کہ آپ کا پیسہ اس میں پھنسے نہیں، آپ کے پاس کیش فلو آپ کا لگا رہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے مجھے یہ لازمی بتانا ہے کامنٹس میں کہ آپ کون سی جگہ سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے علاقے میں سب سے زیادہ کون سا کپڑا چلتا ہے، اور اس مندی کے اندر آپ اپنے کاروبار کو کس طرح ہینڈل کر رہے ہیں، کس طرح مینیج کر رہے ہیں، مجھے کامنٹ میں لازمی بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس دوستوں اگر آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اسے دل سے لائک اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہاں اگلی ویڈیو آپ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ مجھے کامنٹس میں بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ اسی کو کور کروں گا۔